جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، ارد گرد علاقہ چھوڑ کر دوڑ گیا شاہ ایران۔ اب اس کا سونے کا تاج جس میں بہت ہیرے تھے، سونا تھا، اربوں کی مالیت کا اس دور میں، وہ ایک ادنا سپاہی کو ہاتھ تھا۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماذا خسر العالم الاسلامی، کہ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا۔ اب تو ہم بدنام ہیں، ساری دنیا کہتی ہے یہ نکمے ہی رہے، نہیں، وہ پوری کتاب پڑھنے کے قابل ہے کہ جب ڈرائیونگ سیٹ پر مسلمانوں کا قبضہ تھا تو گئے گزرے دور میں بھی یہ دنیا کو خیرات اور برکات بانٹتے تھے۔ جب سے یورپ نے سنبھالا ہے، چکا چوند ہے ظاہری شوق، شان و شوکت کی، مگر دنیا بگڑ گئی، کرپشن ہر لحاظ سے برباد ہو گیا، حیوان ہو گیا۔ تو واقعہ لکھتے ہیں کہ ادنا سپاہی کو وہ تاج ملا، کوئی امیر آدمی نہیں تھا، خود حاجت مند تھا، مگر اس نے وہ تاج چھپایا نہیں، اللہ کا ذکر حفاظت کرتا تھا، چھپایا جاتا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ شاہ ایران اپنے ساتھ تاج لے کے آیا، یہاں کسی کو ملا۔ اب اس نے جس شان سے وہ تاج پیش کیا امیر لشکر کے سامنے، حضرت سعد بن ربیع وقاص رضی اللہ عنہ، وہ یادگار رہ گیا۔ ہم گوشت پوست کے انسان حیران ہیں کہ ایسے بندے بھی تیار ہوئے جن کو اللہ کی یاد نے اس مرتبہ تک پہنچا دیا کہ فرشتے رشک کریں ان کی جانب پر۔ پھٹے کمبل میں اس نے وہ تاج چھپایا ہوا تھا۔ رات کے وقت حضرت سعد کے خیمہ میں آیا، دنیا سوئی ہوئی تھی، اس نے آ کر سلام کہا اور تاج نکال کر اپنے کمبل سے حضرت سعد کے پیش کیا کہ میرے پاس یہ بیت المال کی امانت تھی، جمع کرانے آیا ہوں، مگر اس سے اگلی بات اس سے بھی حیران کن ہے کہ میں آپ سے یہ عہد لیتا ہوں، آپ کو یہ حلف دیتا ہوں کہ مرتے دم تک میرا ذکر نہیں کرنا کہ کس سپاہی نے یہ تاج دیا تھا۔ اب یہ طرز عمل اور یہ نمونہ سوائے اللہ کی یاد کی کس طرح انسان سے ظاہر ہو سکتا؟ اگر اللہ کو نہیں مانتا وہ کیسے ایسی دیانت اور امانت کا مجسمہ ہو سکتا؟